بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ اشکوں سے تر دل بھی غمگین ہے، آنکھ اشکوں سے تر دل بھی غمگین ہے، آج خون میں نہایا فلسطین ہے۔ ماؤں کے جوان سب شہزادے ملبوں کے تلے کھو گئے ہیں، بہنوں کی پکاریں کون سنے، اپنے تو ہمارے سو گئے ہیں۔ معصوم سے بچے غزہ کے فریاد سنے تو کون سنے، دنیا تو مگن ہے مستی میں، روداد سنے تو کون سنے۔ سب حال سے واقف ہو کر بھی اغیار سے یاری کر بیٹھے، اپنوں کو بیگانہ کر کے سب دشمن کو پیارا کر بیٹھے۔ سامعین گرامی قدر، میری گفتگو کا عنوان ہے آج خون میں نہایا فلسطین ہے۔ میرا قلم جب فلسطین اور بیت المقدس کے موجودہ حالات کے بارے میں چند الفاظ زبان ناتواں پر لانے کی جسارت کرتا ہے تو موجودہ دور میں امت مسلمہ کے امن پسندی کے دعوے، نعرے اور تبصرے سننے والے میرے دل و دماغ ایک عجیب سی کیفیت، صورتحال اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں ظلم سہ کر امن پسند یا اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم دیتا ہے۔ یہی کشمکش مجھے الجھا دیتی ہے، اور دوسری طرف امت محمدی کی سرد مہری، مادہ پرستی، حرمت دین سے چشم پوشی، تو کہ غلامی پر نازاں رویے، رب کائنات کے احکامات سے روح گردانی، تارک قرآن ہو کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غفلت اور مکمل چشم پوشی میرے قلم کا منہ چڑھانے لگتی ہے، تو میرا قلم میری انا گیری سے باغی ہو جاتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، امت کے سبھی نگہ بانو سنو، تم بچا نہ سکے روح معصوم کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو۔ صرف مسئلے نہیں مذہب ہو دین کے، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو وطن فلسطین کے، تجھ سے امت کے گناہ گار کو، تمہاری سرکار کو، تمہارے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سامع گرامی قدر، امت مسلمہ کے اکابرین کی امن پسندی کی آڑ میں اپنی فحاشیوں اور عیاشیوں کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہونا ایک طرف، دوسری طرف اچانک میری سماعتوں میں خاک و خون میں لپٹا ہوا فلسطین، سفید کفن میں لپٹے ہوئے ننھے معصوم بچے، بے گرو کفن پامال وجود، تڑپتے سسکتے بلکتے بچوں کی لاشیں، ملبے تلے دبے پل پل مرنے والے بھوک اور پیاس کے ستائے بچوں کو سینے سے لگائے پناہ کی تلاش میں بھٹکتی تڑپتی ہراساں ماؤں کی زبان خال سے گونجتی چیخ و پکار سے میری سوچوں کا دائرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا قلم دستور زباں بندی توڑ دیتا ہے اور لکھنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، مولا تیرے بھروسے ہے اب فلسطین کھڑا۔ جو ظلم بھی ممکن تھا وہ سب ان پہ ہوا ہے، دکھ درد کے ماروں کی فقط آہو بقا ہے، ظلم و جبر کی اس سیاہ رات کو، تمہارے پوشیدہ سب مفادات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سامعین گرامی قدر، یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ آہو پکار بجا ہے اور بالکل بجا ہے۔
کیونکہ دوسری طرف کا منظر ملت، اخوت، مساوات، انصاف، اخلاقی اور انسانی حقوق کا مذاق اڑاتا نظر آتا ہے، اور ہماری ازلی بے حسی کے دستاویز پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، جو امت مسلمہ کے اکابرین کے منہ پر تماچا ہے، جو ایمان، اتحاد، تنظیم، شجاعت، جرت اور امامت کے فقدان کا انعام ہے۔ اسی لیے فلسطین سے معصوموں کی پکار آ رہی ہے کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی میرے مولا، کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی میرے مولا، ساری دنیا بنی ہے تماشائی میرے مولا، مظلوموں کا اب کوئی سہارا نہیں، تیرے کرم کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سامعین گرامی قدر، غیبت تو صرف ایک استعارہ ہے، ہم تو حقیقت میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا گوشت نوچنے کی انسانیت سوز تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اے قبلہ اول کی زمین، اے ارض فلسطین، صدیوں کی ہے تاریخ تیرے خون سے رنگین، اقوام امم چپ ہیں، حالات ہیں سنگین، خاموش ہیں، لب بستہ ہیں شاہان و سلاطین۔ سامعین گرامی قدر، آج میں جدھر دیکھوں سر ہی سر ہیں، تحد نظر سر ہیں، مگر تلوار کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ دین محمدی کے سب دعوے دار تو ہیں، مگر حیدر قرار کوئی نہیں۔ امن کا درس دیتے ہیں سبھی، ٹیپو کی یلغار کوئی نہیں۔ راجہ داہر کے غلام ہیں سبھی، قاسم کی للکار کوئی نہیں۔ حرمت دین سے غافل ہیں سبھی، لیکن ہوشیار کوئی نہیں۔ تو میرا سوال آپ سے بھی ہے، کیا ہم نے آج تک اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا ہے؟ اس کی کمپنیوں کی چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی؟ کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہمارے دیے گئے پیسوں سے معصوم فلسطینیوں کے لیے بم بارود خریدے جائیں، ان کی لاشیں گرائی جائیں؟ دوسروں کو اور حکومت کو چھوڑے، ہم اپنی حد تک کردار ادا کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ حضور والا، اپنا جواب ہم نے خود خدا کو دینا ہے، اپنا جواب ہم نے خود خدا کو دینا ہے، اپنا حساب ہم نے خود خدا کو دینا ہے۔ آخر پر میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ آمین ثم آمین۔